کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا مفتی اسلام علی شاہ صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ختم قرآن کی بابرکت مجلس اپنی رحمتوں، اپنی بخششوں اور اپنی رحمتوں کے ساتھ مجھے کھینچ کر یہاں پر یہ لے کر آئی ہے۔ میں رب العالمین کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں کہ اس نے مجھے اس بابرکت مجلس میں، جہاں قاری صاحب نے قرآن سنایا اور علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے، ان کے سامنے اللہ رب العالمین کے دین کی چند باتیں آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، بخششوں کے ساتھ اب آخری دنوں کے اندر ہے اور یہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ یاد رکھیں، فیصلے اختتام پر ہوا کرتے ہیں، فیصلے اختتام پر ہوا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے، غنیمت ہے کہ ہم اپنی بخشش کروا دیں، اپنی بخشش کروا دیں۔ میں تھوڑا وقت دوں گا اس لیے کہ مجھے آگے کبھی بھی جانا ہے، یہاں پر علماء کی ایک بڑی تعداد ہے، ان کا میں خیال رکھوں گا، لیکن آپ چند باتیں میرے ساتھ تھوڑی بہت کرتے جائیں گے، سنتے تو ماشاءاللہ آپ بہت ہی اچھی طریقے سے ہیں، اتنی دور دراز سے آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آخری اختتام جو ہوتا ہے مجلس کا، ابھی جب یہ مجلس اختتام پذیر ہوگی تو آپ کو اس سے پہلے میں ایک دوسری بات بتاتا ہوں، تمہید کے طور پر تقریر علماء کریں گے کہ ابھی ہماری یہ جو مجلس ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آئے ہوئے ہیں اور ان فرشتوں نے اس پوری مجلس کو گھیرا ہوا ہے، اور جو یہ مجلس برخاست ہوگی، ختم ہوگی، تو فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس آسمانوں میں پہنچ جائیں گے، پوری کارگزاری رپورٹ لے کر جائیں گے۔ جب اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوں گے تو رب العالمین تو علام الغیوب ہیں، ساری باتیں جاننے والے ہیں۔ اس جاننے کے باوجود رب العالمین پوچھیں گے فرشتوں کہاں گئے، کدھر سے آئے، کہاں گئے تھے؟ تو فرشتے جواب میں عرض کریں گے اللہ، ہم باٹی کے اندر اس مسجد کے اندر گئے، وہاں پر ختم قرآن کی مجلس تھی، وہاں علماء آئے ہوئے تھے، وہ بیان کر رہے تھے، تیرے دین کی بات بتا رہے تھے، تیرے پیغمبر کی باتیں بتا رہے تھے، جنت جہنم کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ ساری رپورٹ رب العالمین کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اس کے بعد رب العالمین سے فرشتے بھی یہ بھی کہیں گے کہ اللہ، کچھ لوگ سننے کے لیے آئے، کچھ دیکھ رہے تھے علماء کیسی تقریر کرتے ہیں، ان کا انداز گفتگو کیا ہے، طرز لگاتے ہیں، جوش میں تقریر کرتے ہیں، نعت خوان آتے ہیں، قراء آتے ہیں، کس انداز میں بیان کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے آئے، سننے کے لیے ایسے ہی آئے تھے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ بن جانا، یہ اتنی بابرکت مجلس تھی، اس ساری مجلس میں جس نیت سے، جس طرح بھی، جہاں سے بھی کوئی آیا، ان سب کی بخشش کا میں اعلان کرتا ہوں، تم گواہ بن جاتا، سب کی بخشش کا۔ تو میرے بھائیوں، اتنی بابرکت مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یاد رکھو، میں کہہ رہا تھا کہ اختتام کے اوپر فیصلہ ہوگا، مجلس کے اختتام کے اوپر ہماری بخشش کا اعلان ہوگا۔ مجلس کے اختتام پر مجلس ختم ہوگی تو رب العالمین ہماری بخشش کا اعلان فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ مہینہ ختم ہوگا تو رب العالمین کی طرف سے ان تمام روزے داروں کے لیے بھی اعلان ہوگا جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا، تراویح پڑھی ہوگی، قرآن سنا ہوگا، استغفار کیا ہوگا، کلمہ پڑھا ہوگا، درود پڑھا ہوگا، کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، صدقہ خیرات کیا ہوگا، رب العالمین کی طرف سے اسی طرح اعلان ہوگا کہ اعلان کر دو، جو بھی جس نے بھی روزہ رکھا، عید کے دن آواز لگائی جائے گی کہ جاؤ واپس، سب کی میں نے بخشش کا اعلان کر دیا، سب کی بخشش کا اعلان ہو چکا۔ تو پھر میرے بھائیوں، جب اختتام کے اوپر یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام، کون؟ جبرائیل علیہ السلام، جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں،
اللہ کے فرشتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں. اور کون فرشتے؟ جو تمام فرشتوں کے سردار فرشتے. وہ فرشتے جنہوں نے یہ کتاب جس کو آج آپ نے تراویح کے اندر سن کر مکمل کیا، اس کتاب کو آسمانوں سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، پہنچایا. اور ان سے پہلے 3 بڑی کتابیں دوسری اور جتنے صحیفے، یہ ساری کتابیں آسمان سے لے کر انبیاء اور رسل تک آئے. گویا انبیاء اکرام کے پاس اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آنے والے فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ممبر پر پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے آ گئے. صحابہ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھتے ہوئے آمین کہتے. کبھی ایسا ہوا نہیں. حیران و پریشان، آپ بھی حیران و پریشان بیٹھے ہوئے. صحابہ اکرام نے دیکھا آپ تو سن رہے ہیں نا، پریشان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دیکھ کر انسان ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جب دیکھا ایک سیڑھی پہ پاؤں، دوسری پہ پاؤں، تیسری پہ پاؤں، آمین آمین آمین. نیچے اترے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج تو آپ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے اور اس طرح تو کبھی آپ نے کیا نہیں، آمین 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 کرتے گئے، یہ کیا؟ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے کوئی حرج نہیں. آپ کو پتہ ہے جب ایک آدمی ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں. کتنی نیکیاں؟ کتنے گناہ معاف؟ 10 درجے بلند. اچھا، آپ کے اور میرے درود پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عزت، مقام، مرتبے میں کوئی فرق آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. ہم پڑھیں، ساری کائنات پڑھنے لگ جائے، کچھ بھی فرق نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے ان کو جو مقام دیا ہے اپنے بعد مقام ان کو عطا کر دیا. تو ہمارے درود سے ان کا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. لیکن اب ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ، ارض و سما کا مالک، وہ رب جو کن کرتا ہے فیکون، ساری کائنات سج جاتی ہے، بن جاتی ہے، وہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ درود بھیجتے ہیں. ہمیں ہمارے درود کی ان کو ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. کیوں بھیجیں؟ اس لیے کہ نیکیاں لیں. ایک نیکی کے لیے کل قیامت کے روز انسان اپنے اس باپ کے پاس جائے گا جو باپ شفقت، پیار، محبت سے اس کو پال رہا ہے. وہ ماں جو اس کو لوریاں دیتی رہی، دودھ پلاتی رہی، رات کو اس کی وجہ سے سویا نہیں کرتی تھی. وہ بھائی جو اس کا دست و بازو بن کے اس کے شانہ بشانہ کھڑا رہتا تھا. وہ بیٹا جو اپنے باپ کے لیے سہارا بن کے رہا. وہ ماں جو بہن جو تھی اس کے انتظار میں رہتی. وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کے ماتھے کو چوما کرتی تھی، وہ بھی اس کے لیے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ ہر ایک نیکی کے لیے ادھر ادھر جاتا رہے گا. تو اس لیے جب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہم درود بھیجیں گے تو فائدہ کس کا؟ فائدہ کس کا؟ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کثرت سے جو درود پڑے گا مجھ پر، کل قیامت کے روز اس کو رب العالمین میرے قریب جگہ عطا فرمائے گا. ہاں جگہ عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے پوش ایریاز، وی آئی پی بڑے جو لوگ رہتے ہیں پوش ایریوں میں کتنی اچھی جگہ ہوتی ہیں. ان کی سٹریٹس، گلیاں، مکان، محلات کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. ہر سہولت وہاں موجود ہوتی ہے. اور پھر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین جو مقام دے گا جنت کے اندر، جو جگہ دے گا، کیسی جگہ ہوگی، کتنی عالی شان جگہ ہوگی.
اگر اس جگہ کے طالب بنتے ہو تو اس میں امیر اور غریب کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کو دیکھا جائے گا جو متقی ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موحد ہوگا اور سنت کا پیروکار ہوگا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھے، آمین آمین۔ اب پہلی صحابہ اکرام نے جب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ کون آیا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص، کون؟ وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو، اس کی بخشش اب کتنے دن گزر گئے؟ 27 گزر گئے 28ویں کی رات میں۔ اب 27 دن کے اندر بھی اگر ہماری بخشش نہ ہوئی تو کس نے بد دعا کی؟ جبرائیل علیہ السلام نے۔ آمین کس نے کی؟ محمد صلی اللہ۔ کون محمد؟ وہ محمد صلی اللہ جس کا مقام و مرتبہ رب العالمین کے بعد ہے۔ کون محمد؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، رحمت للعالمین، جو انسانیت کے غم اور دکھ کے اوپر راتوں کو نیند نہیں کیا کرتے تھے، رات کو ساری رات جاگا کرتے تھے۔ امی عائشہ سے پاؤں پہ ورم پڑ جاتے تھے، کس کے لیے؟ اس انسانیت کے لیے۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ جبرائیل امین دعا کر رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، یعنی فرشتوں کا سردار بد دعا کر رہا ہے، اور پوری انسانیت اور پوری مخلوق کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آمین کر رہے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی بد دعا ہے۔ 2 منٹ کے لیے سوچو، اگر یہ دن بھی گزر گئے، ہماری بخشش نہ ہوئی تو پھر ہم کہاں؟ ہم تو ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ پتہ نہیں آئندہ سال کتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کو یہ مبارک گھڑیاں ملیں گی، یہ مہینہ ملے گا، یہ ساعت ملیں گی، یہ راتیں ملیں گی، یہ دن ملے گا۔ کتنا کریم رب ہے۔ خود جناب نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری ایام میں خطبہ دیا، ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں سنو، قد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے۔ کیسا مہینہ ہے؟ مغفرتوں سے بھرا ہوا، رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ ایک گھونٹ، ایک کھجور کا تھوڑا سا ٹکڑا کسی کو افطار کے لیے دے دو تو اللہ رب العالمین اس آدمی کے روزے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک نماز پڑھو 70 نمازوں کی ثواب، 1 روپیہ زکوٰۃ کا دے دو 70 روپوں کے برابر، 1 نفل پڑھ دو فرائض کے برابر۔ اتنا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے۔ کسی کو پیٹ بھر کر افطاری کرا دو۔ آج ہی تاج محمد اور ان لوگوں نے آپ سب کو، ہم سب کو افطاری کھلائی، پیٹ بھر کے کھلایا۔ رب العالمین کے پیغمبر نے وعدہ کیا ہے، ایسے لوگ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین انہیں حوض کوثر سے پانی پلائے گا، جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے ان کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے، یہ مہینہ جا رہا ہے۔ اگر اس میں بھی بخشش نہ ہوئی تو یاد رکھنا ہلاکت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دن کم ہیں لیکن وقت کم ہے۔ آپ کے پاس دل ہے، آپ کے پاس زبان ہے، دماغ ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور اپنے گناہوں کی فائل، جو انسان، ہر آدمی کو پتا ہے میں 16 سال کی جب بلوغت کی عمر میں آیا میں نے کون سا گناہ کیا ہے، ایک ایک گناہ سے وہ واقف ہے۔ اپنے گریبان میں دیکھے، یہ تو میرے رب کا فضل ہوا اس کے اوپر کہ وہ ستار ہے، وہ ستار ہے، اس نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر وہ پردوں کو ہٹا دے، یاد رکھو، نہ ہم گلی میں گھوم سکتے ہیں، نہ ہم بازار میں چل سکتے ہیں، نہ اپنے باپ کے سامنے آ سکتے ہیں، نہ بیوی کے سامنے آ سکتے ہیں، نہ بیٹے کے سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ میرا رب کریم رب ہے، وہ ستار ہے، اس نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج آخری راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر رب العالمین کے حضور سر بسجود ہو جائیے
اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی فائل کھولیے اور ایک ایک گناہ کو شمار کیجئے اور کہیے اے اللہ اس گناہ پہ بھی میں نادم، اس پہ بھی میں شرمندہ ہوں، اے اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، اے اللہ میں غلطی کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، پروردگار عالم تو میری ایک ایک خطا کو جانتا ہے، تو جانتا ہے میں نے جان بوجھ کے کیا، انجانے میں مجھ سے ہو گیا، اے پروردگار عالم مجھے تو معاف فرما دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں معافی کا طالب ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور پھر وعدہ کرو اے اللہ میں یہ ایک ایک گناہ جو تیرے سامنے گرائے کبھی زندگی میں دوبارہ لگائی جاتی ہیں، کبھی دوبارہ نہیں لوٹاؤں گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کی طرف سے آسمانی دنیا کے اوپر انی فانی قریب۔ اللہ رب العالمین فرماتے میں تو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں، انہیں ایک بتا دو میں ان کے قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، تو مجھے پکارو تو صحیح نا، پکارو اذا سالک عبادی انی، میرے متعلق پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، ہر پکارنے والے کی۔ رات کو اٹھو، اگر غربت ہے غربت کے لیے اٹھو، مال کی کمی ہے اس کے لیے اٹھو، بچوں کی بچے نہیں ہیں اس کے لیے اٹھو، کوئی مصیبت ہے کوئی پریشانی دکھ غم درد کچھ بھی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آوازیں آتی ہے۔ کیا کسی اور کے پاس جا کر آپ ہاتھ پھیلائیں وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ ساری چیزوں کا قبضہ اور قدرت طاقت کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر کون ہے؟ تو اس لیے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو یہ آخری دن ہے، ان دنوں کے اندر خوب رب العالمین کے سامنے دعا کرو، مانگو، بخشش مانگو اپنی گناہوں کو بالکل، تاکہ رمضان کا دن جب ختم ہو چاندیاں نکل کے آئے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے رب العالمین اپنے ان بندوں کو جنہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں اس طرح بنا دیتا ہے جس طرح نیو بورن بیبی، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے نیا پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح بنا دیتا ہے۔ میرا رب اپنے گناہگار بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے، ٹائم کم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے سواری کے اوپر کچھ سامان لادا، جنگل کی طرف گیا اور ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں نہ کھانا نہ پینا کوئی چیز بھی نہیں، سواری بھاگ گئی، اس کو لگی بھوک لگی پیاس، اب یہ پریشان کیا کروں، اب موت ہی ہے، سر اس طرح رکھا، کلمہ پڑھا، لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، سو گیا، جو ہی اٹھا تو دیکھتا ہے سامنے وہ سواری کھڑی ہے اس کے سامنے، اور سواری کھڑی ہے تو ایک دم رب العالمین سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے رب تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ فرتی مسرت سے خوشی کا اظہار اس نے ایسا کیا، رب العالمین کو اپنے اس گناہگار بندے سے جو گناہ کرتے 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 داڑھی سفید کر گیا، بالکل کمر جھک چکی ہے، لیکن اس نے اسی طرح گناہوں کو چھوڑا نہیں۔ لیکن یا مسجد کا آپ کے اندر کوئی عالم آیا اور یہ خطبہ نے آپ کے سامنے کوئی بات کر دی اور آپ کے دل کے پردوں کے کو کراس کرتے ہوئے، آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتے ہوئے آپ تک پہنچی، اور آپ مجلس کے اختتام پر رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے لگے اے اللہ مجھے معاف کر دے، رب العالمین کی طرف سے آتی ہے ندا کہ بندے تیرے آنکھ سے آنسو زمین پہ ٹپکے گا نہیں، تو نے اظہار ندامت کی اپنے گناہ پر، جا تیری بخشش کا میں اعلان کرتا ہوں، بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے مانگو، دن کم ہیں لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں، مجھے یہ نہیں پتا میں گھر واپس پہنچوں گا یا نہیں، آپ کو نہیں پتا گھر جائیں گے یا نہیں، اس لیے ہر لمحہ جو گزرتا ہے اس کو غنیمت سمجھو، اور اس میں اللہ رب العالمین کے حضور اپنے دل کے کنیکشن کو رب سے جوڑ کر رب العالمین سے معافی مانگو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل بنی آدم، ہر بنی آدم انسان خطا کار ہے، گناہگار ہے، خطائیں کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار ہوئے جس سے غلطی ہو جائے فوراً رب العالمین کے حضور
کھڑے ہو کر معافی مانگتا ہے، پروردگار عالم مجھے معاف کر دے، اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، وہ دبا لگتا ہے، یہ توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، کرتے کرتے گناہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کرتا ہے، بڑے بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، یہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کیا ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، پھر دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے میرے بھائیوں کہ دل سیاہ ہو جائیں، کالے ہو جائیں، اس سے پہلے رب العالمین سے معافی مانگ لو۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، ڈاٹ بن جاتا ہے کالا، تو دھبا لگتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے، اس کو اس طرح صاف کر دیا جاتا ہے جس طرح سفید کپڑا کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ معافی مانگ لو رب العالمین سے، معافی کے دن ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے ان بندوں سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کر دی، گناہ کر بیٹھے، ان کو کہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، معافی مانگ لو رب العالمین معاف کر لے گا۔ میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے۔ حدیث دوسری اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر جب گئے تھے تو دوسرے سٹیپ پہ پاؤں رکھا جب اس کے اوپر آمین جو کہا، فرمایا جس کو ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں اور ان کی خدمت نہ کر کے اپنے لیے جنت کو نہیں واجب بناتا، جنت کا مستحق نہیں ہوتا، تو فرمایا وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اور آخری میں کہا جو درود جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے درود نہ پڑے وہ بھی ہلاک ہو جائے، اس کی ہلاکت کے لیے بھی بد دعا کی گئی ہے۔ اب آخری جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، آخری بات، رمضان کے مہینے کے اندر مسجدیں بھری ہوئی ہیں، نماز پڑھی ہم نے، شوق سے آئے، قرآن سنا، نماز پڑھی، گئے، اب آخری طرح سن لیا، پتہ نہیں کل کتنے لوگ نماز میں آئیں گے، پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھ لی تو پھر کتنے مسجدوں میں ہوں گے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، نہ میں کوئی دوسری مخلوق میں سے ہوں، نہ آپ دوسری مخلوق سے، ہم سب آپس میں بھائی ہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی، سب جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، نماز اس کو نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز زندگی کا ایسا جز بنا لو جس طرح آپ کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس طرح مومن مسلمان نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایک تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے نا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا حکم ہے، نماز پڑھو۔ دوسرا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اور جاتے وقت کیا کریں؟ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔